اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ پیچھے قوم عاد کا تذکرہ تھا، ان کی ہلاکت کا تذکرہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، بادل کو دیکھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ بارش برسے گی اس سے، پیغمبر بتا رہے ہیں بھائی عذاب ہے، لیکن پھر بھی ان کو عبرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے ارد گرد بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو ہم نے ہلاک کی ہیں، یعنی اہل مکہ کے ارد گرد۔ ارد گرد سے مراد یہ نہیں کہ بالکل مضافات میں ساری زمین ہی ظاہر ہے مکہ کے ارد گرد ہے نا، گول ہے زمین، تو تم شام کی طرف اور مختلف علاقوں کی طرف جب سفر کے لیے جاتے ہو تو تمہیں ارد گرد بہت سی بستیاں نظر آئیں گی۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے اپنی آیات کو پھیرا تھا، یعنی اپنی نشانیاں بار بار مختلف طریقوں سے ان کو دکھائی بھی تھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں، لیکن نہیں کیا انہوں نے رجوع۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، کتنی زبردست دلیل ہے توحید کی۔ اللہ اہل مکہ سے کہہ رہے ہیں وہ بھی تمہاری طرح بت پرست تھے، انہوں نے بھی بہت سارے بت تراشے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو بتاؤ جب اللہ کا عذاب آیا تو لولا نصرہم، کیوں مدد نہیں کی ان لوگوں نے، اتخذوا من دون اللہ، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا ٹھہرا لیا تھا، قرباناً آلہہ، قرب پیدا کرنے کے لیے، آلہہ بطور یعنی ان کو معبود ٹھہرا لیا تھا۔ اصل میں اتخذوا کے بعد اتخذوا کے بعد ہم محذوف ہے، اتخذوہم آلہۃ، ان کو ٹھہرا لیا تھا معبود بنا کے، ان کو معبود بنا لیا تھا، تو قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا ہمیں، یا تو یہ مطلب ہے یا یہ کہ انہی معبودوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال کسی کی عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، یا خود اس معبود کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، یہ دونوں جہنم میں جانے کا ذریعہ ہیں، دونوں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان معبودوں نے مدد کیوں نہیں کی، بل ضلوا عنہم، اللہ فرماتے ہیں وہ غائب ہو گئے ان کی مدد سے، وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور ان کا یہ والا جھوٹ بھی، یہ والا جھوٹ کیا کہ یہ جھوٹ جو کہ ہماری مدد کریں گے مصیبت میں، یہ جھوٹ بھی غائب ہو گیا، وما کانوا یفترون، اور جو اس کے علاوہ جھوٹ بولا کرتے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹ غائب ہو گئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیجا جو قرآن سن رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، مکی دور میں، یہ آج بھی یہ مسجد جن کے نام سے نا مکہ میں یہ مسجد موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنی۔ اب یہ جنات یا تو یہودی تھے یا عیسائی تھے، قرآن کے سنی سے پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ تورات کو بھی مانتے تھے، تو یا تو یہودی تھے یا عیسائی جنات تھے۔ تو انہوں نے جب فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی، اچھا ہوا یہ تھا کہ جنات کا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا، شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو مارا جاتا تھا، تو جنات نے کہا کہ کوئی بڑا کام دنیا میں ہوا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے کہ اللہ نے ہمارا آسمانوں پہ جانا روک دیا ہے، تاکہ وہی کے میں جو ہے نا خلط ملط نہ ہو، اور یہ جو جنات بے وقوف بناتے ہیں نجومیوں کو، عاملوں کو، یہ سلسلہ ختم ہو۔ تو حکمتیں تھیں اس میں بہت ساری۔ بہرحال جنات کا اوپر جانا جب بند ہوا تو جنات نے تحقیق کے لیے دنیا میں اپنے لوگوں کو بھیجا کہ بھئی دیکھو کیا ہوا ہے دنیا میں کوئی نیا کام جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا ہے۔ تو جنات کی ایک جماعت سفر کرتے ہوئے مکہ کے قریب سے گزری، مکہ سے گزری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز جب انہوں نے سنی تو وہ رک کے، ان کو بڑا مزہ آیا اس تلاوت کو سننے میں، بہت سکون ملا۔ وہ یستمعون القرآن، قرآن کہتا ہے کہ وہ غور سے قرآن سننے لگے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے جنات کی جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا۔ ظاہر ہے دلوں میں اللہ ہی خیالات ڈالتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ ادھر سے گزر کے جاؤ، تاکہ اللہ میاں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جنات کے ذریعے باقی جنات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام پہنچے۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا بھی یقین ہو گیا، اور پھر وہ جا کے اپنی قوم کو دین کی دعوت بھی دینے لگے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن کی ان آیات میں کیا ہے۔ یستمعون القرآن، وہ قرآن سن رہے تھے، فلما حضروہ، جب قرآن کے پاس وہ حاضر ہوئے، یعنی دور سے پہلے ان کو آواز آئی تو لگا کہ بہت ہی ایک منفرد کلام ہے، تو جب بالکل قریب آ گئے، قالوا انصتوا، تو ایک دوسرے کو خاموش کرانے لگے، چپ سنو یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ فلما قضی، جب نبی نے تلاوت سے فارغ ہوئے، ولوا الی قومہم منذرین، یہ سب اپنی قوم کی طرف گئے ان کو ڈرانے کے لیے، یعنی سارے جنات مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے، تو اپنی قوم کی طرف گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، یعنی یہ کوئی نیا
ایسا نیا دین نہیں لے کر آئے کہ جو پچھلے انبیاء کا انکار کرے. یہ ہمارے پیغمبروں کو پہلے سے مانتے ہیں, ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. ظاہر ہے یہ چیز انسان کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ بھی بنتی ہے. تو مصدقا لما بین یدیہ, یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. یہدی الی الحق, حق کی رہنمائی کرتی ہے. وإلی طریق مستقیم, اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے. دیکھیں جب انسان نیوٹرل ہو کے سوچتا ہے نا تو پہلی دفعہ میں ہی اسلام کی دعوت سمجھ میں آ جاتی ہے. ان جنات نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا ہے, جیسے کہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے صرف سورہ مریم سنی تھی اور ایمان لے آیا تھا. تو اللہ سے یہ دل مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا صاف ستھرا دل عطا فرما دے, ایسی بصیرت کی آنکھیں کھول دے کہ حق پہلی دفعہ میں ہی ہماری سمجھ میں آ جائے. اور جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو 100 دفعہ میں بھی سمجھ میں نہیں آتا, جیسے فرعون کے ساتھ ہوا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا, اے ہماری قوم, اجیبوا داعی اللہ, دیکھو اللہ کے داعی کی دعوت کا جواب دو. وآمنوا بہ, اور ان پر ایمان لے کر آؤ, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تمہاری خطاؤں کو, گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. نہیں لائے تو دردناک عذاب ہوگا. یہ سب باتیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تلاوت تھی اس میں سنی. ومن لا یجب داعی اللہ, اور دیکھو جو اللہ کی دعوت پر لبیک نہ کہے, فلیس بمعجز فی الارض, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ, یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکتا. بمعجز فی الارض, اللہ مفعول بھی محذوف ہے یہاں پہ. ولیس لہ من دونہ اولیاء, اور اللہ کے سوا اس کے کوئی دوست بھی نہیں ہے جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں. اولئک فی ضلال مبین, ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں. یہاں تک جنات کا کلام تھا, آگے پھر اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جنات کی بات ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, ولم یعی بخلقہن, اور ان کو بنا کے وہ تھکا بھی نہیں. لا یعودہ حفظہما, آیت الکرسی میں ہے نا کہ ان زمینوں اور آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. تو بقادر علی ان یحیی الموتى, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. جس نے اتنی بڑی کائنات کلمہ کن کی طاقت سے بنا دی, وہ کیوں مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ قرآن جنات کی دعوت اور تبلیغ کے مضمون کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہے, کیونکہ اسلام کی اصل باتیں تو یہی ہیں. بلا, اللہ فرماتے ہیں تم کیا جواب دو گے, ہم خود جواب دیتے ہیں. کیوں نہیں بھائی, انہ علی کل شیء قدیر, بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار, یہ لوگ بار بار کہتے ہیں قیامت کب آئے گی, آخرت کب آئے گی, مردوں کو دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا, ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں, لیکن کل کیا ہوگا, جب ان کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق, بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے, کیا یہ برحق عذاب نہیں ہے؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں. وربنا, ہمارے رب کی قسم, قسمیں اٹھا اٹھا کے اعتراف کریں گے. قال فذوقوا العذاب, اللہ کہیں گے لیکن آج اس اعتراف کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, چکھو اس عذاب کو, بما کنتم تکفرون, اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. فاصبر, پس اے نبی صبر کیجئے. یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیے, یہ مضامین ان کو سنائیے, اور اس کے بدلے میں جو یہ الٹے سیدھے اعتراضات کر رہے ہیں اس پر آپ, اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تھا نا کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, اگر یہ اسلام خیر کی چیز ہوتا تو یہ غریب مسکین صحابہ ہم پہ سبقت نہ کرتے. ان تمام باتوں کے جواب میں کہا جا رہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا اولو العزم پیغمبروں میں سے. اب یہ اولو العزم, عزم کا معنی جو بہت پختہ ارادے والے, بہت صبر والے, عزم کے پکے, یعنی جنہوں نے بہت صبر کیا ہے. تو علماء نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں. ایک تو یہ کہ من بیانیہ ہے, یہ خوب سمجھ لیں, جو تفسیر کے لیکچر سنتے ہیں نا, یہ من کا استعمال قرآن میں بہت زیادہ ہے, تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. من کبھی بیان کے لیے ہوتا ہے, پچھلی بات میں کوئی ابہام ہوتا ہے تو من کے ذریعے اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے. کوئی تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے جس کو من کے ذریعے دور کیا جاتا ہے. تو اگر یہ ابہام کے لیے مانا جائے تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا, آپ صبر کیجئے جیسے کہ حوصلے والوں نے صبر کیا. وہ حوصلے والے کون تھے؟ یعنی پیغمبروں نے صبر کیا. تو اس من کو یعنی کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. اردو میں یہ یعنی کے معنی میں آتا ہے, یعنی آپ صبر کیجئے جیسے کہ حوصلے والوں نے صبر کیا, یعنی پیغمبروں نے. حوصلے والوں سے کون مراد ہے؟ پیغمبر. تو اس میں پھر تمام پیغمبر آ گئے, یعنی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ من تبعیضیہ ہے. تبعیض بعض سے نکلا ہے. تبعیض, بعض کہتے ہیں کسی چیز کے بعض کو,
تو تبعیض کا معنی کہ کچھ حصہ، تو یہاں پھر یہ یعنی کے معنی میں نہیں ہوگا، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے میں سے، یعنی میں سے کا میں بعض ہوتا ہے نا، جیسے اس میں سے اتنی کوانٹٹی نکال کے لے آؤ، ہم کہتے ہیں نا اس میں سے، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا حوصلے والوں نے جو پیغمبروں میں سے تھے، من الرسلی پیغمبروں میں سے تھے، یعنی سارے پیغمبر اولو العزم نہیں تھے، اولو العزم سے مراد ایک خاص درجے کا، ویسے تو سارے پیغمبر اولو العزم ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جو خاص اولو العزم ہے، جو جنہوں نے بہت زیادہ صبر کیا، وہ والے عام انسانوں کے مقابلے میں ہر پیغمبر اولو العزم ہے، خوب سمجھ لیں، لیکن پھر پیغمبروں میں بھی درجات ہیں، کچھ بہت زیادہ اولو العزم تھے، تو وہ اولو العزم یہاں مراد ہیں، تو پھر اس آیت کا ترجمہ ہوگا اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم نے صبر کیا جو پیغمبروں میں سے تھے، سارے پیغمبر نہیں، پیغمبروں میں سے یعنی کچھ پیغمبر تھے، تو وہ پیغمبر راجح تفسیر یہی ہے، وہ پیغمبر کون تھے؟ تو وہ پیغمبر تھے مفسرین کی رائے کے مطابق جن کا اللہ نے الگ سے ایک آیت میں ذکر کیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، تو اس آیت میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ کیا ہے، تو اولو العزم پیغمبروں میں 4 پیغمبر خاص طور پر آتے ہیں راجح قول کے مطابق۔ نوح علیہ السلام کیونکہ انہوں نے 950 سال دعوت دی اور بددعا نہیں کی، 950 سال کے بعد جا کے جب یقین ہو گیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اس پہ انہوں نے بددعا کی، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے نا قیامت کے دن کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں، تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو اپنی قوم کے لیے بددعا کی ہے، مجھے تو اپنے اوپر ڈر ہے، یعنی 950 سال کے بعد جا کے بھی بددعا پہ نوح علیہ السلام کو خوف ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کیا، یہ کام میں نے کیوں کیا، اس پہ بھی ان کو خوف، یعنی صبر کی آپ انتہا دیکھیں نا، اور وہ بددعا بھی جب کی ہے جب اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی قوم میں کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا، اور اس بددعا میں بھی قوم کا فائدہ تھا کہ اللہ ولا یرید الا فاجرا کفارا، کہ یہ سارے اب نافرمانی پیدا ہوں گے، جہنمی ہی پیدا ہوں گے، تو اس لیے بہتر ہے ان کو تو ہلاک کر دے تاکہ ان کی نسلیں نہ پیدا ہوں، آگ میں جانے والی لوگ مزید پیدا نہ ہو، تو اس لیے نوح علیہ السلام نے بددعا کی، اس میں بھی قوم کی خیر خواہی تھی، لیکن آپ نوح علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں کہ اس پہ بھی آپ کو ندامت ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے بددعا کیوں کی، تو یہ اولو العزم پیغمبر تھے۔ اسی طرح اولو العزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے پوری قوم کو چھوڑ دیا، توحید کے لیے اپنے والد کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جو ان کی قربانیاں تھیں۔ اسی طرح اولو العزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں جن کا قرآن نے سب سے زیادہ تذکرہ کیا۔ آپ اولو العزم میں اس لیے کہ ایک تو ظالم بادشاہ سے مقابلہ جو انتہائی طاقتور تھا، دوسرا اپنی قوم بھی نالائق جن کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کو فیور دے رہے ہیں وہ بھی بات بات پہ نافرمانی، تو حضرت موسیٰ کا صبر تو پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ کس قدر صبر والے پیغمبر تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کوئی جملہ کہا نا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، لقد اوذی اکثر من ھذا، موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں، جو مجھے جملہ کہا گیا نا کہ جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں یعنی کچھ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا کچھ غیر مسلموں کو دیا، نبی کے لیے جائز تھا تالیف قلب کے لیے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اور مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرداروں کو بھی اس میں سے حصہ دیا، عرب کے جو کافر سردار تھے تاکہ وہ دین کے قریب آ جائیں۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا لیکن نبی کے لیے اللہ نے اجازت دی، تو بعض لوگوں نے اس پہ کہا کہ جو منافق تھے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ مال غنیمت میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبی عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا پھر؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ قوم کی طرف سے تکلیفیں دی گئی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم میں ہیں، اور پھر راجح قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ صبر کریں جیسے کہ اولو العزم نے صبر کیا جو پیغمبروں میں سے تھے، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ کریں، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، گویا کہ یہ وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جب اس کو دیکھیں گے نا تو گویا ان کی حالت کیا ہوگی، ان کو لگے گا، یعنی یظنون، یہ یوں سمجھیں گے، یہ لفظ یہاں محذوف ہے، لم يلبثوا الا ساعة من نہار، یہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کی ایک گھڑی، ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، کوئی بھی یونٹ کم سے کم اس کو ساعہ، آج کل جدید عربی میں 1 گھنٹے کو ساعہ کہا جاتا ہے، تو ان کو ایسا لگے گا جیسے تھوڑی دیر دنیا میں ٹھہرے ہیں، یعنی آج تو کہہ رہے ہیں نا جلدی آئے عذاب، بہت دیر سے کیوں آ رہا ہے، تو جب آئے گا تو لگے گا کہ ہم تو بہت جلدی آ گیا عذاب، ہم تو دنیا میں بہت تھوڑا ٹھہرے ہیں۔ بلاغن، اللہ نے سورت کا اختتام کیا کہ ہادہ بلاغن، ہادہ کو حذف کیا، یہ بھی بلاغت ہے،
کہ بلاغ پہنچا دیا بھائی، ہم نے حجت تمام کر دی، ہم نے اپنا پیغام ہے انسانوں تم تک پہنچا دیا. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس اب ہلاک نہیں ہوگی مگر فاسق قوم ہی. وہی قوم ہلاک ہوگی جو اللہ کی حدود کو توڑ رہی ہے، کیونکہ اتنی واضح دعوت اور تبلیغ اور اللہ کے پیغام کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ پکا فاسق ہے، اور اس کی ہلاکت میں اب کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے.